دیکھیں غزوہ بدر میں سامنے باپ کھڑا جڑا کفر کا جھنڈا لے کر، تو یہاں حضور علیہ السلام کا دین اسلام کا جھنڈا لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکرائی، کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کٹا ہوا سر اٹھا کر لے کر آئے، آقا مولا کے قدموں مبارک کے آگے رکھ کے نچھاور کر دیا۔ حضور نے پوچھا عبیدہ کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کر آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ سامنے اتنا کھڑا بدماش کافر سردار، تو یہاں ان کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، سامنے بیٹا کھڑا ہے عبد الرحمن، تو یہاں جناب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، سامنے ماموں کھڑا ہے عاص بن ہشام، تو سامنے بھانجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تو آخر یہ کیا وہ بات تھی؟ لیکن بات وہی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، نظروں پہ جڑے کون دے کر تلوا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صدر ہے نا جی ملک پاکستان کا، ہم مانتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہے ملک پاکستان کا، وہ بھی مانتے ہیں، جس طرح بنا وہ ایک بحث علیحدہ، اس میں ہم نہیں جانتے، صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی، گورنر بھی، مشیر بھی، ایڈوائزر بھی، جرنیل بھی، آئی جی بھی، چیف کمشنر بھی، چیف منسٹر بھی، تم سبھی کچھ ہو، لیکن اگر تم ہمارے سامنے آ کے یہ کہو کہ ہم تمہارے مالک ہیں، تو مالک اگر ہمارے ہیں تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا۔ اور ہمیں چاہیے کیا یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو، ہم سب کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا مال و متاع بھی، ہمارے بیوی بچے بھی، ہماری بیٹیاں بھی، یا رسول اللہ ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کی عزت رموز اور آپ کی حرمت کے لیے حاضر اور قربان۔ صحابہ تھے، عملی مظاہرہ جب ہم نے دیکھا نا، آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت کا ایک چہرہ سامنے، ایک آپ کی تربیت سامنے، تو کروڑوں کی نوکری کو جناب تھوک کے حضرت کی طرف ہم چل گئے۔ آخر کیا وجہ کہ آپ کے ایک اشارے کے لیے یہ نوجوان سینہ تان کے سامنے کلاشنکوفوں کے آگے کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ کہ آپ کے ایک اشارے مبارک کے اوپر یہ نوجوان رسول اللہ کے غلام جان دینے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ وہ آپ کا اخلاص اور یہ عشق مصطفیٰ تھا جو آپ کے سینے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور آپ کا واقعی حقیقت ہے۔ اب یہ تو باتیں بہت لمبی آپ بتائیں تو کافی وقت ہو جانا، تو بہرحال بات یہ کہ عملی مظاہرہ جو ہے نا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے امیر مجاہدین نے اپنے ماں باپ کو بھی پیچھے چھوڑا، رسول اللہ کے دین کو ہمیشہ آپ نے مقدم جانا۔ جب بھی بات آئی نہ آپ نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، نہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھا، نہ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، اور نہ ہی آپ نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ ایسی میں حاضر خدمت ہوا، لاہور میں ہم بیٹھے تھے غالباً، تو آپ آئے تو آپ نا مسکرا رہے تھے، تو فرمایا کہ اتفاق ایسا کہ کل میں اٹک کے پاس سے گزرا اپنے والد گرامی کے قبر کے پاس سے، کہتے اتفاق ایسا تو اس سائڈ کی ڈیٹ آگئی، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں گزرا اور اس دن میرے والد صاحب کا سال تھا، برسی تھی، تو دعا ہو رہی تھی، میرے بڑے بھائی بھی ادھر بیٹھے، ان کا مجھے فون آیا، کہتے جی کدھر ہو؟ تو میں کہہ یار آیا تو میں نیڑے ہی ہاں، لیکن میں جا رہا ہوں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری ہے، والد صاحب کی دعا بعد میں ہے، جو عزت ناموس کا جو جلسہ ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو جی اگر میں اس جلسے میں چلا گیا تو پھر مجھے بھی دعا مل جانی اور میرے والد گرامی کو بھی دعا مل جانی۔ آپ گجرا والا جلسہ تھا، وہاں سے آپ جب واپس آ رہے تو جیسے ہی آپ پہنچے نا، یہ چوک یتیم خانہ والا جو پچھلا چوک ہے، جیسے موٹر وے تو آپ اترے تو آگے چڑھائی میں وہ ایک ناکہ لگا ہوتا ہے، تو رات تقریباً 2 بجے حضرت کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور آپ کا جو بیٹا ہے انس، وہ اس وقت چھوٹا تھا، ابھی بھی تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 17-18 سال کے قریب ہے، تو اس وقت اس کی عمر کم تھی، 12-13 سال کی بات۔ تو اس کو پولیس والوں نے اتنا مارا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے جناب بوٹ مارتے رہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ بتاؤ یار تمہارے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، انہوں نے کہا یار
جن کا وہ کام کر رہے، جن کی نوکری کر رہے، پیسے میں وہاں سے آتے ہیں۔ مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے، اور کسی سے مانگنا بھی کیوں چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو وہ زخمی حالت میں تھا حضرت قبلہ، جب آپ تشریف لے کر آئے پولیس والے چلے گئے تو وہ زخمی حالت میں تھا اور اس سے چلنے نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت کے پاس آیا تو وہ بھی رویا کوئی نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ کاش انس آج اگر تو رسول اللہ کے نام پر آج شہید ہو جاتا نا تو اس فہرست میں ہمارا بھی نام آ جاتا کہ یہ وہ خادم رضوی ہے جس نے اپنا جوان بیٹا رسول اللہ کے عزت ناموس کے لیے حاضر کر دیا۔ تو اس لیے بس باتیں یہی ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں جو ہے وہ دین کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور آپ نے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ علماء کرام ہمارا دست بازو ہیں، پہلے بھی یہ ہمارے ساتھ چلے، اور کسی کا احسان تو ہے کوئی نہیں، نہ ہمارا احسان ان پر نہ ان کا احسان ہم پر۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ اس دارالعلوم میں آیا تو یہ سامنے کمرہ ہے بالکل، پیر اسناد صاحب آپ ادھر تشریف فرما تھے، تو میں جیسے ہی آیا میں کہا جی اسناد صاحب سے ملنا ہے میں نے، وہ لے گئے تو آپ کے ساتھ نا دونوں طرف، اب بھی تو مجھے نہیں پتا کیا سیٹنگ ہے، اس وقت جو صوفے لگے تھے دونوں طرف مہمان بیٹھے ہوئے، تو آپ یقین کریں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، تو جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا کہ میں ان کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہونا، تو آپ ایک دم اپنی نشست سے آپ کھڑے ہو گئے، تو ابھی میں ان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا تو آپ میری طرف آئے اور آپ نے یوں امامت شریف میرا اوپر کر کے نا تو آپ نے مجھے ادھر پہنچا دیا، تو پھر آپ نے ساتھ بٹھا لیا، تو فرمایا کہتے ہیں جی کس طرح آپ کا آنا ہوا، تو میں کہا جناب وہ ایک کانفرنس ہے، ایک میٹنگ ہم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عاصم صاحب ہم بھی آپ کے ہیں اور دارالعلوم بھی آپ کے ہی ہے، جس مقصد جس مشن پہ آپ چاہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ اس مشن کے لیے حاضر اور قربان ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر المجاہدین ایک مشن دے کے گئے، تو ہم اس چیز پہ شرمندہ ہیں کہ آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر جس وقت تک آپ دنیا میں موجود تھے نظام مصطفیٰ کا ہم نفاذ نہ کر سکے، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ آیا 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس لیے آپ میں سے کسی نے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل آپ نے دلیری کے ساتھ رہنا، ہم لوگ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، اس کام کے اوپر حضرت کے اوپر جو محتاط جو فکر ایک بندے نے مجھے بتایا، یہ کوئی نہیں کہ میری کوئی خاص ریسرچ ہے، ایک پولیس والا اس نے مجھے بتایا کہ 200 سے زائد حضرت کے اوپر بڑے جو ان سے ہیں وہ سنگین مقدمات درج تھے، میں تو جیل میں کھڑا، شاید آپ میں سے کوئی بتا دے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر پرچوں کی تعداد کتنی ہے، تو حضرت کے اوپر جتنے بھی پرچے تھے وہ رسول اللہ کے عزت ناموس کی پہرے داری کی وجہ سے تھے، ٹھیک ہے جی، کتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ کوئی جاتے ہوئے مار گیا، کوئی موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا مار گیا، کتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ قتل کر کے پھانسی چڑھے، لیکن ایک غازی غلام محمد صاحب بھی پھانسی کے پھندے پہ گئے، اور ایک غازی ممتاز حسین قادری صاحب بھی پھانسی کے پھندے پہ گئے، تو ابھی آئی جی اور چیف کمشنر اور بڑے بڑے چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری، آپ میں سے ایک بندہ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ہوم سیکرٹری کا نام بتا سکے، اور کسی ایک بندے کو بھی جو ہے وہ چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کا بھی نام کوئی نہیں آنا ہونا، ایڈیشنل سیکرٹری کا بھی نہیں آنا ہونا، لیکن آخر کیا وجہ کہ 5ویں گریڈ کا ہو کانسٹیبل ممتاز قادری قیامت تک کائنات کا وہ ممتاز ہو گیا، بچہ چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو یا انگلستان کا، اس سے پوچھو ممتاز حسین قادری کون ہے تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں اس نام سے میں بھی واقف ہوں گا، یہ محمد عربی کا غلام، تو کی محمد سے وفا تو نے اور یہ جہاں چیز ہے کیا، اور اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا بلال حبشی اور ممتاز حسین قادری کو تمام ہے۔ تو آپ لوگوں سے جناب ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، قاضی صاحب نے ایک بات بہت بڑی کی، ٹھیک ہے، شاید آپ لوگوں کی توجہ کچھ بندوں کی نہیں تھی کہ ایک شخص واحد، ابھی میں کوئی غلط کام کروں تو پھر بتائیں نا، تحریک لبیک کا اس کا مطلب ہے قصور ہے، اس مدرسے سے کتنے فارغ التحصیل اب بھی جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، اب ان میں سے کوئی غلط کام کر دے تو کیا مدرسے کا قصور ہے یا جو پڑھا رہے ہیں ان کا قصور ہے؟ تو جو شرارتیں کرتے ہیں جو شیطانیاں کرتے ہیں ان کے نصیب میں وہی چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل مثبت سوچ کے ساتھ ہم لوگوں نے چلنا ہے، اور تمام تر توانائیاں، اپنا بولنا، اپنا جناب پیسہ،
اپنی تمام صلاحیتیں ہم نے دین اسلام کے اوپر صرف کرنی ہے. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, دیں گے جی انشاءاللہ. اور صرف اتنی بات نہیں, جس ٹائم شمداد چوک کا جلسہ ہوا, باقی لوگوں نے تو جلسے کیے نا باہر سے گاڑیاں منگوا کر سارا, اس وقت ایک ہی وقت میں پورے ضلع میں 3 جلسے ہو رہے تھے لبیک کے. اسٹیڈیم, پنڈ دادن خان, بعد نماز مغرب. ادھر حضرت نے بیان کیا اسی وقت, وہاں والا سارا مجمع ادھر تھا, اگلا مجمع جو ہے وہ شاندار چوک تھا, اور اسی وقت اگلا جلسہ جو ہے وہ ایک مجمع ہمارا لگا ہوا تھا ہاکی گراؤنڈ دینا میں. تو تینوں جگہیں جو ہیں وہ فل تھی. تو آپ لوگوں نے پہلے جس طرح حضرت امیر المجاہدین کی ظاہری زندگی مبارکہ میں آپ لوگ چلے, ہم آپ سے توقع کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے پاس آئے کہ اب بھی آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں نے چلنا ہے. چلیں گے جی انشاءاللہ. بس اپنا نعرہ آپ نے ایسا لگانا, اب آپ لوگوں نے دین کا کام کرنا. یہ بات بہت انہوں نے بھاری فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کبرا امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ بڑے چلے گئے کام ہم نے کرنا. اب حضرت ہمیں صاف رستہ دے گے, ہماری تربیت کر کے. اب آج وہ محمد عربی کے شعر اور رضوی کے دیوانے ہیں, اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے آج اس مسجد میں بیٹھ کر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کرے, یا رسول اللہ جس وقت تک ہمارے جسم میں جان ہے, یا رسول اللہ جس وقت تک ہماری سانس میں سانس ہے, نہیں کا آخری قطرہ ہے, یا رسول اللہ ہم آپ کی جتنا موس آپ کی ختم نبوت حرمت مصطفیٰ کے ہم محافظ رہیں گے, لیکن ہمارے جیتے جی آپ کی جتنا موس سے چمکتے دین کی طرف کوئی کافر کوئی حرامی آپ اٹھا کے دیکھ جائے, یہ بات ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. لبیک